الرحمن الرحیم۔ تب دلاور نے بتایا چیمو اس کے گھر پر ہے، وہ مجھے یہی بتانے آیا تھا۔ اس عورت نے جو کہانی سنائی اور میں نے اس کہانی سے جو نچوڑ نکالا وہ یہ تھا، خالہ ان کی ملاقاتیں کراتی رہی اور پردہ ڈالتی رہی، انہیں روکنے کی بجائے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ پھر ایک دن دلاور چیمو کو گھر سے بھگا لے گیا۔ خالہ کو یہ معلوم نہیں تھا نوکر اور کتا کس طرح ان کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے پوچھا نوکر کو چیمو اور دلاور کے تعلق کا علم تھا؟ خالہ نے کہا نہیں، اگر اسے پتہ چل جاتا وہ چیمو کے ماں باپ کو ضرور بتا دیتا، وہ بڑا پکا بندہ ہے تو بدھو سا، لیکن اسے کوئی غلط کام نہیں کرایا جا سکتا۔ لڑکا غریب ضرور ہے پر لالچ میں نہیں آتا۔ دلاور اپنی خالہ کو یہ بتانے آیا تھا چیمو اس کے پاس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا ہے۔ چیمو کو دلاور نے اپنے ایک نوکر کے مکان میں رکھا، وہ چھوٹا سا ایک 2 کمروں کا مکان ہے، ایک کمرے میں نوکر اور اس کی بیوی رہتی ہے، ایک کمرے میں چیمو کو رکھا ہوا ہے۔ دلاور کے ماں باپ بیٹے کی حرکت سے پریشان تھے۔ پھر 5-6 دن بعد دلاور پھر خالہ کے پاس آیا اور اسے بتایا چیمو اس کے نوکر کے گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ خالہ کے پوچھنے پر دلاور نے بتایا جس مکان میں چیمو کو رکھا گیا وہ گاؤں سے باہر کی طرف ہے۔ اس رات میں نوکر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا اور چیمو اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ صبح نوکر کو پتہ چلا چیمو غائب ہے۔ دلاور نے خالہ کو چیمو کے گھر بھیجا، دیکھ کر آئے کہیں چیمو واپس اپنے گھر تو نہیں آ گئی۔ خالہ نے چیمو کے گھر جا کے دیکھا، اسے چیمو کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کتے اور نوکر کے متعلق، دلاور نے کچھ نہیں بتایا، وہ کہاں ہے؟ خالہ کہا نہیں، نوکر کی طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا، اصل اور پورا بیان تو مجھے دلاور سے لینا تھا۔ میں باہر نکلا اور نمبردار سے کہا وہ دلاور کو بلا کر لائے۔ میں واپس دلاور کی خالہ کے پاس جا بیٹھا اور اسے کہا تم نے جو باتیں کی ہیں ان کا کسی سے ذکر نہ کرو، اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ گئی تو نمبردار آیا، اس نے مجھے بتایا دلاور جنازہ پڑھ کر وہیں سے اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ میں فوراً دلاور کے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ دلاور کے گاؤں پہنچے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ دلاور کا گھر پوچھ کر سیدھا اس کے دروازے پر جا رکا۔ اندر سے دلاور اپنے باپ کے ساتھ باہر نکلا، انہوں نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ دلاور اس کا باپ بھی میرے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے باپ سے کہا وہ باہر چلا جائے، وہ التجا کرنے لگا اسے بیٹے کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ میں نے کہا دیکھیں چودھری صاحب، میں نے آپ کی عزت کا بہت خیال رکھا اور چل کر یہاں آ گیا، ورنہ 2 کانسٹیبل بھیج کر آپ کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر تھانے بلوا سکتا تھا۔ اب باہر چلے جائیں، مجھے اس اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ میں نے دلاور سے کہا اب جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں، جو سچ ہے بتا دو، تم نے جہاں چیمو کو رکھا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں وہ غائب ہوئی۔ دلاور نے پوچھا آپ سے کس نے کہا؟ میں نے چیمو کو یہاں کہیں رکھا۔ میں نے کہا تم صرف میرے سوالوں کے جواب دو، مجھ سے کوئی سوال مت کرو۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں مجھے پریشان نہ کرنا ورنہ سارا گاؤں تمہارا تماشا دیکھے گا۔ اپنی عزت بچاؤ، جو سچ ہے بتاؤ۔ نوجوان تھا، پھر اس سے اپنی امیری کا بھی گھمنڈ تھا، وہ میری کسی بات پر نہیں آیا۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا چودھری صاحب میں پوری کوشش کر رہا ہوں، سارے گاؤں کو تماشا نہ دکھائے، اپنے شہزادے سے کہیں مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کریں۔ باپ نے پوچھا آپ اسے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اسے راج نگر کی چیمو نام کی لڑکی کے متعلق پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے، اسے خود سمجھائیں ورنہ اس کی تلاشی ہوگی۔ لڑکی کا زیور اور نقدی اس گھر سے برآمد کروں گا، پھر میں آپ کے بیٹے کو سارے گاؤں کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے جاؤں گا۔ اس نے ایک لڑکی کو قتل کیا ہے۔ باپ نے کہا اس لڑکے نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اگر لڑکی قتل نہ ہوتی اتنا طوفان نہ اٹھتا۔ میرے لیے ذلت کی بات تھی یہ گاؤں معزز خاندان کی لڑکی کو نکالنا ہے۔ لڑکی نے میری زیادہ بےعزتی اس طرح کی، لڑکی اپنے ساتھ زیور اور نقدی بھی لے ہے۔ میں نے دونوں چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دلاور باپ کے سمجھانے پر بولا میں آپ کو سارا وقوعہ سنا دیتا ہوں، لیکن ایک بات میں پہلے کہہ دیتا ہوں لڑکی کو میں نے قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو اس مکان میں لے چلتا ہوں جہاں میں نے لڑکی کو رکھا تھا۔ میں اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ پھر دلاور نے وہ وقوعہ سنایا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ جب لڑکی کو ساتھ لے جانے کے لیے اس کے گاؤں کے باہر ایک جگہ رکا جو انہوں نے مقرر کی تھی، لڑکی اپنے وسیع مکان کے پچھلے راستے سے نکلی اور اس تک پہنچ گئی۔ چیمو کے گھر رکھوالی کا بڑا خونخوار کتا تھا جسے رات کو کھلا چھوڑ دیا جاتا، کوئی اور چور اور ڈاکو اس کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب چیمو باہر نکلی کتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کتے کی فطرت اپنے مالکوں سے پیار کرتا ہے، اس نے کتے کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ نہ ہٹا۔ چیمو اونچی آواز میں اسے دھتکار نہیں سکتی تھی، کتا آخر کہیں چلا گیا۔ وہ دونوں گاؤں سے کم و بیش 1-1.5 میل دور پہنچ گئے تو انہیں کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ رات اندھیری تھی، کسی نے کتے کو للکارا۔ کتے سے پہلے ایک سایہ سا تھا جو کسی آدمی کا لگتا تھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، صاف پتہ چلتا یہ آدمی ان کے تعاقب میں آیا ہے۔ اس نے کتے کو اس لیے للکارا وہ انہیں پکڑے۔ دلاور بڑا جوشیلا اور دلیر جوان تھا۔ اس آدمی نے دلاور کو للکار پوچھا وہ کون ہے؟ دلاور کے پاس ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ اس اجنبی نے لاٹھی اوپر کی، لیکن دلاور زیادہ تیز تھا۔ دلاور نے اس آدمی کو ڈنڈا مارا جو اس کے کندھے پر پڑا، وہ آدمی سنبھل نہ سکا۔ دلاور نے اس کو 2 ڈنڈے اور مارے جو اس کی پیٹھ پر لگے، آخری ڈنڈا اس کے سر پر لگا، وہ آدمی گر پڑا۔ دلاور یہ دیکھنے کے لیے رکا نہیں وہ کون ہے، 1 میل کے لگ بھگ گئے ہوں گے، انہیں پتہ چلا کتا ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ دلاور سمجھا وہ آدمی پھر آگے، دلاور رکا تو کتا بھی ان کے پاس آ کر رک گیا۔ دلاور نے دیکھا کتے کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تب اس نے دیکھا چیمو کا کتا ہے، اسے واپس بھیجنا ضروری تھا، اسے مارتے تو وہ گھوم پھر کر آ جاتا۔ دلاور نے کتے کو مار مار کر بھگا دیا۔ چیمو پریشان تھی کتے کے ساتھ کون تھا، اگر اس کا بھائی تھا تو اس طرح مار نہ کھاتا۔ دلاور کو شک تھا وہ آدمی چیمو کا نوکر تھا۔ اس نوکر نے شاید چیمو کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا اور اپنی دیانت اور وفاداری سے مجبور ہو کر چیمو کے پیچھے چلا آیا۔ یہاں مجھے شک ہوا اگر وہ نوکر تھا تو اب وہ مکر نہیں کر رہا تھا، اس کے سر پر بڑی زور سے ڈنڈا لگا، اس سے اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ اب وہ نوکر میرے تھانے میں تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا بہت ضروری تھا۔ دلاور چیمو کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچ گیا، چیمو کو اپنے ایک نوکر کے مکان میں لے گیا، یہ جگی نما مکان تھا۔ اسے دلاور نے بڑے اچھی طرح صاف کروایا، بڑا اچھا پلنگ رکھوایا۔ دلاور کو ایسا کوئی شک
یقین تھا چیمو یہاں سے بھاگ جائے گی، اس لیے پہرے کا کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا۔ صرف ایک نوکر اور اس کی بیوی وہاں رہتے تھے جن کا نام کام چیمو کی خدمت کرنا۔ دلاور نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا اور فلاں گاؤں کی لڑکی کو بھگا لے آیا ہے۔ دلاور کی ماں اور باپ چیمو سے ملے، اس کو کہا واپس چلی جائے، دونوں خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، دلاور اور چیمو قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ چیمو نے کہا دشمنی تو شروع ہو چکی ہے، اب اگر وہ واپس چلی بھی جائے تو اس کے گھر والے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، صرف کسی کے ساتھ گھر سے نکل جانا ہی بہت بڑا جرم تھا۔ دلاور بالکل محسوس نہیں کر رہا تھا کہ اس نے بہت خطرناک حرکت کی ہے، اس پر جذبات کا بھوت سوار تھا۔ دلاور کے ماں باپ نے اسے کہہ دیا وہ اس کی منگنی نہیں توڑیں گے۔ دلاور نے گاؤں کے میراثی سے کہا وہ اس کے منگیتر کے گھر والوں سے کہے کہ دلاور ان کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ منگیتر کے بھائیوں نے پیغام بھیجا جب وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ دلاور نے ان کو ناراض کرنے کے لیے دھمکی کا جواب دھمکی سے دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا میں نے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اسے میں لے آیا ہوں۔ پھر 5 دن بعد اس لڑکی اس مکان سے غائب ہوگی۔ پہلی بار مجھے خیال ہے لڑکی کو دلاور کا باپ بھی غائب کروا سکتے ہیں۔ میں نے یہ شک دلاور کو نہ بتایا، دلاور کی باتوں سے پتہ چلتا تھا اسے اپنے باپ پر کوئی شک نہیں، اسے منگیتر کے بھائیوں پر شک تھا۔ میں نے دلاور سے پوچھا وہ خود لڑکی کے پاس کیوں نہیں سوتا تھا؟ اس نے کہا میں لڑکی کو شادی سے پہلے پاک رکھنا چاہتا تھا۔ لڑکی غائب ہوئی، اگلے دن منگیتر کی ماں دلاور کی ماں کے پاس آئی اور کہا شادی کا دن مقرر کر۔ دلاور کے ماں باپ نے اسے ٹال دیا۔ دلاور نے بتایا اس سے اگلے دن اسی میراثی کی زبانی منگیتر کے بھائیوں نے پیغام بھیجا اب شادی کے لیے کسی اور کو لے آؤ۔ دلاور نے باپ کو بتایا لڑکی منگیتر کے بھائیوں نے غائب کی اور وہ ان سے انتقام لے گا۔ ماں دلاور کے پاؤں میں گر پڑی اور رو رو کر کہا وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے۔ باپ نے اپنی پگڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ اس پگڑی کو اپنے ہاتھوں سے باہر گوبر پر پھینکو۔ باپ نے مل کر ایسا گھیرا کہ وہ مجبور ہو کر اس نے انتقام کا ارادہ ترک کر دیا۔ دلاور کا بہت بیان لمبا تھا، میں نے جرح کی بہت سے سوالوں کے ذریعے اپنے شکوک رفع کیے۔ میں نے اندازہ کر لیا دلاور جھوٹ نہیں بول رہا۔ دلاور کا باپ میرے کہے بغیر ایک پوٹلی لے آیا، میرے حوالے کی۔ میں نے دیکھا تو اس میں زیورات اور نقدی تھی۔ دلاور کے باپ نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں پوٹلی اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا، اسے کہا اس کی باقی کی تفتیش میں اس کے گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نمبردار کے گھر چلا گیا، دلاور اس کے باپ کو ساتھ لے لیا، انہیں باہر بٹھا کر نمبردار کو اندر بلایا اور دلاور کے منگیتر کے بھائیوں کے متعلق پوچھا۔ نمبردار نے کہا خوشحال زمیندار ہیں، دل گردے والے ہیں۔ میں نے نمبردار سے پوچھا خوجے کو جانتے؟ اس نے کہا خوجے کو کون نہیں جانتا، پورا استاد ہے، ہاتھ مارتا ہے، ادھر ادھر کھلا پلا کر صاف بچا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا ان دونوں بھائیوں کے ساتھ خوجے کا میل جول ہے؟ نمبردار نے کہا خوجے کا میل تو ہر کسی کے ساتھ ہے، خوجہ کبھی کبھی ان کے گھر بھی آتے ہیں۔ میں نے پوچھا آخری بار خوجے کو کب دیکھا؟ اس سے یاد کرنے کے لیے چھت کی طرف دیکھا اور چونک پڑا، بولا واردات کیا ہے؟ کیا یہ وہ واردات نہیں جس میں خوجے کے گاؤں کے قریب ایک لڑکی کی لاش ملی؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی واردات ہے۔ نمبردار نے بتایا یہ واردات خوجے کی اور کروائی منگیتر کے بھائیوں نے۔ میں نے نمبردار کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھیجے، دونوں بھائیوں کو جگا کر لے آئے۔ دونوں بھائی آ گئے، میں نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی، میری حالت یہ ہو گئی، ہڈیاں دکھ رہی تھی۔ دلاور اور اس کا باپ دونوں بھائی نمبردار کو میں نے ساتھ لیا اور تھانے روانہ ہو گیا۔ تھانے پہنچ کر ان سب کو میں نے اپنے عملے کے حوالے کیا، گھر چلا گیا۔ صبح جب تھانے آیا سب سے پہلے چیمو کے نوکر کو بلایا، کتا اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا جو وہ نہ بتا سکا۔ میں نے اس کے سر کے بال کو ہٹا کر دیکھا، ایک جگہ ابھی تک ابھار تھا، قمیض ہٹا کر دیکھا جہاں ڈنڈے پڑے تھے وہاں بڑے صاف نشانات تھے۔ اسے میں نے اسپتال روانہ کیا، پھر خوجے کو بلایا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دیکھ خوجے اب جھوٹ مت بولنا، یہ بتاؤ تمہاری گرگابی جوتی کہاں ہے؟ وہ گاگ استاد تھا، فوراً انجان بن گیا۔ میں نے بڑے آرام سے کہا خوجے تمہارے دونوں ساتھیوں کو پکڑ لائے ہوں، تمہاری طرح پیشہ ور نہیں ہے، پولیس کی مار برداشت کر سکتے، ایک ہی دبکے میں سب کچھ بک پڑے، مجھے تیرے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں زیادہ سوچنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اگر وعدہ معاف گواہ بناتے ہو تو بیان دوں گا۔ میں نے اسے جھوٹا وعدہ کر لیا، تم بیان دو میں تجھے سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ اس کا مختصر بیان تھا دلاور کی منگیتر کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے۔ بھائی نے اسے کہا ایک لڑکی اٹھانی ہے، خوجہ اس کام کا ماہر تھا۔ پھر بھائی نے خوجے کو وہ مکان دکھایا جس میں دلاور نے چیمو کو رکھا تھا۔ پھر ایک رات خوجے نے اس مکان کی دیوار پھلانگ کی اور گھر میں اتر گیا۔ چیمو گہری نیند سوئی تھی، خوجے نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا، چیمو جا کر تڑپنے لگی، خوجے نے اسے اٹھایا اور گھر سے باہر لے گیا۔ گاؤں سے تھوڑی دور منگیتر کا بھائی کھڑا تھا، گاؤں سے تقریباً 1 میل دور وہ چیمو کو باری باری کندھے پر اٹھا کر لے گئے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے لڑکی کو کندھے سے اتار دیا، اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ بھائی نے اسے کہا ہم سے ڈرو نہیں، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آئیں گے، تم اپنی گھر چلی جانا، اس گاؤں میں رہو گی تو قتل ہو جاؤ گی۔ چیمو نے ان سے کہا اگر وہ اپنے گھر گئی تو اس کا باپ اور بھائی سے جان سے مار ڈالیں گے، اس لیے وہ اپنے گھر نہیں جائے گی۔ خوجے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سوچا لڑکی بہت خوبصورت ہے، اسے اگر بیچا جائے تو بہت قیمت ملے گی۔ اس نے یہ ارادہ کر کے بھائی سے کہا لڑکی کو اپنے گھر لے جائے گا اور سمجھا بجھا کر واپس اس کے گھر بھیج دے گا، لیکن بھائی اسے خوجے کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ لڑکی رو رہی تھی، بھائی ڈرنے لگا اب لڑکی کو کہاں لے جائیں۔ لڑکی نے آخر کہنا شروع کر دیا تو مجھے چھوڑ دو یا قتل کر دو، میں واپس گھر نہیں جاؤں گی۔ خوجت کو اپنی نیت پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس نے بھاگی کو الگ کر کے کہا تم لڑکی کو گاؤں سے غائب کرنا چاہتے وہ ہوگی، اب لڑکی جیے یا مرے جدھر بھی جائے تم میں سے کیسے میرے حوالے کر دو، تم جاؤ تو مجھے ایک پیسہ بھی نہ دینا، بس لڑکی دے دو۔ بھائی نے کہا ہماری دشمنی دلاور کے ساتھ ہے، اس لڑکی کے ساتھ نہیں، لڑکی کا کیا قصور،
میں اسے امانت سمجھ کر عزت سے اس کے باپ کے پاس بھیجوں گا، وہ اسے مارے پیٹے قتل کر اس کی مرضی ہے۔ خواجہ چپ ہو گیا۔ وہ کسی طریقے سے لڑکی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس پر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بھائی نے کہا میں لڑکی تمہارے حوالے نہیں کروں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ خواجہ نے ارادہ کر لیا اس کو ختم کر کے لڑکی کو لے جائے گا۔ خواجہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر لڑکی کو دلاور کے گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تینوں چل دیے۔ جے وقوع پر ان کا پھر جھگڑا ہو گیا۔ خواجہ کے پاس ایک رسی تھی، اس سے وہ اس لڑکی کو مارنا چاہتا تھا، لیکن خواجہ کا دماغ پھر گیا، اس نے رسی لڑکی گلے میں ڈال کر اسے مار ڈالا۔ عجیب بات یہ بھائی نے اسے نہ روکا، وہ دیکھتا رہا لڑکی مر گئی۔ خواجہ نے اسے کہا اپنے گاؤں چلا جائے اور زبان بند رکھے، یہ مقدمہ پیچیدہ اور کافی پھیلا ہوا تھا، شہادت کم تھی، موقع کا گواہ کوئی نہ تھا، میں نے دلاور کو بھی گرفتار کر لیا۔ چیموں کو نوکر کو ڈنڈے مار کر پھینک جانے پر دفعہ 307 کا مقدمہ تیار کیا۔ عدالت نے خواجہ کو عمر قید منگیتر کے بھائی کو 7 سال اور دلاور کو 3 سال سزائے قید سنائی۔